اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لیٹس لرن اور قرآن کی دوسری قسط کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ قلم کو دیکھیں گے جو کہ نزولی اعتبار سے دوسری ہے، لیکن ویسے اس کا 68 یا 66 نمبر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کا مطلب ایگزیکٹ جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکتا، صرف ایک اندازہ ہے جو کہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں جو تیر کمان ہے اس کو بھی نون کہا جاتا تھا۔ تو اس سے اگلا جو والقلم وما یسطرون، اس سے کچھ مطلب واضح ہوتا ہے کہ جو قلم ہے، ہم پچھلے بھی سورہ علق میں بھی دیکھا تھا کہ قلم جو ہے وہ اوزار کے طور پہ، یا وہ ذریعہ یا جو وسیلہ جو علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ نون والقلمی وما یسطرون یعنی پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، جو بھی آپ کا یہ جو میڈیا ہے جہاں سے نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، اس کو بروئے کار لانے کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی تحریر ہو رہا ہے، یسطرون سطریں بنانا، کہ وہ جو بھی لکھا جا رہا ہے، جو بھی لکھتے ہیں، اس سے ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو انقلاب ہے یہ اتنی بڑی، اتنی بھاری ذمہ داری ہے، کسی ایک اکیلے انسان کے اوپر اس کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک تو آپ جو معاشرہ ہے اس کی جو موجودہ جو شکل ہے اس سے آپ چیلنج کر رہے ہیں، اور جو اشرافیہ، جو قابض طبقہ ہے یا جن کے پاس طاقت ہے، ان کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، تو اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، اس میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کا جو بھی موجودہ جو بھی سیاسی نظام ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، جو پیسے والے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ آپ انقلاب میں ان سب کے ساتھ آپ کی ٹکر یا ایک لامحالہ آپ کا سامنا ہو کے رہے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا سائیکلوجیکلی بہت مضبوط ہو، اور اس کی جو انقلابیوں کی ایک ٹیم ہے ایک پر اعتماد طریقے کے ساتھ اس پہ عمل پذیر ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ یقیناً آپ مجنون نہیں ہو گئے، یعنی کہ آپ ایسی چیز جو انقلاب کی، جو اللہ پاک آپ کو انقلاب کی طرف لے کے آ رہے ہیں، یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، یہ جو آپ کو بتانے کا سلسلہ ہے، یہ آپ کو پاگل پن کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ آپ اللہ کی نعمت سے آپ اس سے بچ کے رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اور غیر ممنون سے مراد ایسا اجر جو بھاری نہ ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گول کو اچیو کر لیتے ہیں تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آج بہت کر لیا ہم نے، تو انقلاب کے پہلے فیز کے اندر ہی ٹیم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ تو غیر ممنون یعنی کہ وہ ایسا اجر ہوگا کہ جو آپ کو روکنے کا سبب نہیں بنے گا، آپ کو سلو ڈاؤن کرنے کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ آپ کو مزید تقویت کا باعث بنے گا، آپ اس اجر سے مزید آگے کی طرف جائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ کی ذات ایک اخلاق کے اعلیٰ پائے کے اوپر ہے۔ اب اس کے دو تین مفاہیم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، تو اگر ان کی ذات خلق عظیم ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہماری اخلاقیات، ہمارے کریکٹرز بھی اللہ کے اسی پیمانے کے اوپر بلند ترین مقام پہ ہونے چاہیے، تبھی ہم امتی کہلائیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، انہوں نے صفائی کو دین کا نصف قرار دیا، اور آج بھی اگر آپ اپنے گھروں کے باہر نکلیں، گلیوں اور سڑکوں کو دیکھیں، تو ہمارے گلیوں اور سڑکوں کا جو حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صفائی کے لیے ہم سے زیادہ صفائی، ہمارے علاقوں سے زیادہ صفائی ہمیں دوسرے ملکوں جو غیر مسلم ہیں وہاں صفائی نظر آتی ہے، اور اپنے ملکوں کے اندر ہمیں اس کا الٹا نظر آتا۔ ناپ تول کے اندر دیکھیں تو ناپ تول کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ جو اخلاقیات کی ہمیں انتہا پہ جانا چاہیے تھا، خلق عظیم ہونا چاہیے تھا، ہمارے ہاں وہ پست ترین ہو چکا ہوا۔ کوئی وعدہ کریں تو اس کی وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، کہیں پیسے دے دیں تو وہ پیسے واپس نہیں کرتے، بات چیت کرتے ہیں تو ملاوٹ کرتے ہیں، اس میں غیبت، چغلی، اور یہ سارے جتنی بھی یہ برائیاں ہیں وہ ہم نے اپنے اندر سنبھال لی ہیں، جبکہ ہمارا جو
معیار ہے، جو ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہیں، جو ہمارے لیے ایک مورل کریکٹر ہیں، وہ ہمارے لیے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقرر کر دیا گیا ہمارے لیے کہ تم نے بھی اسی کریکٹر کو فالو کرنا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں انکا کا سنگولر، یعنی کہ یہ ہر شخص کی انفرادی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی ذات کو نکھارے، اپنی ذات کو اتنا نکھارے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے کا حقدار بنے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ پیدائشی مسلمان ہو گئے تو آپ اپنے آپ کو جنتی تصور کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے برعکس اس کے لیے سخت محنت درکار ہوگی، اور محنت بھی ایسی کہ جس کے اندر آپ کے اندر کی صفائی بھی ہوگی، جس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، اندر کی صفائی بھی ہے، باہر کی صفائی بھی ہے۔ انقلاب لانے کے لیے سب سے پہلے اگر ہم صحیح نہیں ہوں گے، ہماری صفائی مکمل نہیں ہوگی، تو ہم باہر کیسے صفائی لے کے آئیں گے؟ اگر ہم اسی حالت میں انقلاب لے بھی آتے ہیں تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہی کرپشن، وہی چیزیں دوبارہ سے ویسے ہی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جماعت مومنین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اندر کی صفائی کریں۔ ہر شخص جو بھی اس تنظیم کا یا جو بھی اس انقلاب کا حصہ بنے، وہ سب سے پہلے اپنے من کی صفائی کرے، اس میں سے جھوٹ کو نکالے۔ سب سے پہلی چیز جھوٹ کو نکالنا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو جماعت مومنین کو پاگل کہنے والے لوگ ہیں، یہ جو جماعت مومنین کو اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی نظر رکھیں۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ہم دیکھتے ہیں کہ کون اپنے اس انقلاب کو لانے کے لیے ایک فتنے کی کیفیت، ایک پاگل پن، ایک جذباتی، ایک بے لوث ہوا جا رہا ہے۔ کون ہے جس کے اندر کے جذبہ تڑپ ہے کہ ہم بالکل اس انقلاب کو لانے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تو یہاں پہ انقلاب کے شروع میں جماعت مومنین کی اندر کی صفائی پہلے مرحلے میں ضروری ہے، اور جو کنفرنٹیشن ہے، جو مقابلہ ہے، جو جھگڑا ہے، وہ ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے وہ اللہ کے اوپر اگر کوئی ظلم بھی کرتا ہے تو ہم نے سہنا ہے۔ یہ انقلاب کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کی جماعت ظلم سہنے کی، صبر کرنے کی اس میں طاقت کتنی ہے۔ اور جو کوئی بھی ہمیں اپنے رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی ہمیں مارتا ہے، ہم نے نظر ضرور رکھنی ہے، لیکن ہم نے کوئی اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ پاک اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے رستے پہ ہے اور کون بھٹک گیا۔ تو جماعت مومنین کو بھی اس کے ساتھ پھٹا لینے کی یا اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے مرحلے میں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلَا تُطِعُوا الْمُكَذِّبِينَ، ہم نے بس ان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے بات نہیں ماننی آپ کی۔ آپ نے مارنا چاہتے ہیں ماریں، لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم بات وہی کریں گے، ہم کام وہی کریں گے جو ہمیں اللہ پاک نے کہا۔ وَدَّوْا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے پاؤں سلپ ہوں، ہم اپنی جگہ سے ہٹیں تاکہ ان کو بھی کام نہ کرنا پڑے۔ یعنی کہ ایک جماعت مومنین اپنا کام کر رہی ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو دوسری جماعت ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جماعت مومنین بھی ہٹ جائے، وہ بھی ذرا سلپ ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی وہ ایکسٹرا ایفرٹ نہ کرنی پڑے جو ہمیں نگرانی کرنی پڑی ہے، جو ہمیں ان کو غلط دکھانے کے لیے، ہمیں عوام میں ایک غلط امیج کرنے کے لیے، ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک کام کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم بھی ذرا اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ پیچھے ہٹیں تو ہم پیچھے ہٹ، تو جماعت مومنین تو پیچھے ہٹے گی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں حکم دیتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ، اور ہم نے اتباع نہیں کرنی ان تمام گروہوں کی، کل تمام کو کہتے ہیں، اور حلاف گروہوں کو، تمام گروہ جو مہین ہو، جو یعنی کہ گھٹیا قسم کے عہد و پیمان کرتے ہیں، کہ جس میں نہ انسانیت کی کوئی انہوں نے قدر کرنی ہے اور نہ انسان کی جان کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں۔ ہمازا مشاء بنمیم، جو عیب نکالتے ہیں، ایسے گروہ، ایسے افراد جو چلتے پھرتے مشاء، یعنی مشاء سے جو چلتے پھرتے ہیں، جو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ چلتے چلتے کہ آپ برائیاں کر رہے ہیں۔ کیسی برائیاں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ کی بھی یہ نظر ہونی چاہیے، جماعت مومنین کی جو قائدین ہیں ان کے اوپر بھی یہ نظر ہونی چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے اوپر نظر رکھیں جو ان کی جماعت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے گھس آئے ہوں، جو چلتے پھرتے پیٹھ پیچھے کسی اور کی برائیاں کر رہے ہوں۔ تو وہ منع کرتے ہیں، وہ روکتے ہیں، کس سے؟ خیر سے، اچھے کاموں سے روکنے والے ہیں، اور ایسے ہیں کہ گروہوں میں بٹنے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں، ایک ہی جماعت کو مختلف حصوں میں کر دیں گے۔ تو ایسے یہ گنہگار قسم کے، عظیم قسم کے ایک
بدبخت قسم کے افراد ہیں جو کہ جماعت کی یونٹی توڑتے ہیں، جو گروہوں میں انسانیت کو بانٹتے ہیں، جو کہ ایک اللہ کا ایک تصور جو ایک انسانیت کا ہے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر کے کہ وہ اس میں یہ برائی ہے، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، نہیں جی وہ چمچ سے کھانا کھاتا ہے۔ ایک ہی پنجابی ہوں گے لیکن وہ کیا ایک دوسرے کی ذات الگ ہے، ایک دوسرے کی وہ کہیں گے کہ جی فلانی ذات تو بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور جو دوسری ذات ہے وہ بہت ہی گھٹیا ذات ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اجمی کو عربی پہ اور عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہی چیز ہمیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ جو اس چیز کو مانے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو کہتے ہیں نہیں انگریز بہتر ہیں یا پنجابی بہتر ہے یا سندھی بہتر ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ ایسے بے درد اور بے رحم قسم کے لوگ ہیں جو کسی کے سگے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے والے ہیں، جہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ آج جس کی حکومت ہے وہ جسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک لوٹا پارٹی جس طرح سے ایک ہوتی ہے، آپ ان کی قیمت لگائیں، منہ مانگی قیمت لگائیں اور وہ آپ کے حق میں بیٹھ جائیں گے، آپ کے لیے وہ نشست چھوڑ دیں گے، ان کا فائدہ انہوں نے اپنا دیکھنا چاہے اس کے لیے وہ اپنے کسی کو بھی بیچ دیں۔ تو ایسے افراد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ نہ انقلاب لا سکتے ہیں نہ بلکہ انقلاب لانے والوں کی جماعت میں شامل ہو بھی جائیں گے تو یہ کام خراب ہی کریں گے، یہ کوئی بہتری نہیں کریں گے۔ ان کا نظام عالم و بنین، اور اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے، ان کا خیال یہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس اثر رسوخ ہے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، یہ اللہ پاک نہیں کہہ رہے، یہ ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس بنین بیٹوں کو کہہ لیں، ان کے پارٹی ورکرز کو کہہ لیں، افرادی قوت کو کہہ لیں، وہ اپنے پاس مال دیکھتے ہیں اور بنین دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہمہ تن تیار ہیں، کھڑے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے لائسنس ہے کہ وہ اب کچھ بھی کر لیں، گروہوں میں بانٹیں، لوگوں کے وسائل کو ہتھیائیں، اپنے ایسی جماعت کو آگے آنے سے روکیں جو عوام کی بات کرے، جو لوگوں کی بات کرے، جو حقوق کی بات کرے، جو اللہ پاک نے جو چیزیں مفت مہیا کی ہیں ان کو عوام تک پہنچانے کی بات کرے، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں، اذا تتلی آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، یہ اللہ کی آیات ہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جب ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے اساطیر الاولین، یہ تو بھئی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اس سے کوئی انقلاب کی چیز مت لو، اس کو ایسے پڑھو جیسے کوئی کہانی پڑھو کہ جس طرح ایک قوم تھی قوم عاد، ایک قوم تھی قوم سمود، ایک قوم تھی قوم فرعون، قوم موسیٰ، یہ ساری کہانی ہیں، قصے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی تمہیں مورل نہیں لینے کی ضرورت، اللہ کے احکامات ہیں وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، انقلاب لانا ہے نہیں وہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف کرنا ہے نہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حقوق یکساں میسر ہوں ہر ایک کو نہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کہانی ہے۔ ہر رات محفل عشاء کے بعد ایک لگایا کریں گے، اس میں ایک دوسرے کو کہانیاں پڑھ پڑھ کے سنایا کریں گے، جی فلانا بزرگ تھا، فلانا یہ تھا، فلانا اولیاء تھا، کوئی اڑ جاتا تھا، کوئی زمین کے نیچے چلا جاتا تھا، کوئی پانی کے اوپر چڑھ لیتا تھا، کوئی، تو ان کو کہانیوں میں الجھا کے رکھو، ان کو ایسی دیو ملائی قسم کی مذہب کو ایک نام بتا دو، مذہب کو ایک کہانیوں کی کتاب، ایک جاسوسی ناول، ایک اس طرح کی چیز، اس کی حقیقت، اس کا ویلیو بس وہیں تک کی رہنے دو، قرآن کو اس سے آگے مت آنے، دین کو، اسلام کو اس سے آگے مت آنے دو، کہانیوں سے بڑھ کے ان کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ پاک نے کہا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب ضرور جلد یہ وقت، وہ گھڑی، وہ ٹائم آنے والا ہے کہ ہم ان کو ان کے ناک سے بند کر دیں گے، ان کے ناک سے ہم برینڈ کر دیں گے، ان کے ناک کے اوپر ٹھپا لگا دیں گے۔ اب ناک عام طور پہ آکسیجن کا باعث ہے، جہاں سے ان کی آکسیجن آتی ہے، تو ان کی آکسیجن کے اوپر ہمارا ٹھپا لگ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک کا یہ حکم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے کہا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ان قریب ان کی ناکوں کے اوپر جماعت مومنین کا ٹھپا لگ جائے گا، بند ہو جائیں گی، سٹیمپ لگ جائے گی ان کے اوپر۔ یہاں اس سے اگلی آیات پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہاں پہ ایک موضوع ختم ہو رہا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ تک، تو یہاں پہ آج ہم روکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز
ہم اس کا ایک انتہائی اہم جز جو اسی آیات میں، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے وہ دیکھیں گے کہ کیسے جو اساطیر الاولین ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ان کو کیسے اللہ پاک نے سیدھا کیا، کیسے ان کے ساتھ ہم نے کیٹر کرنا ہے، ان کی پلاننگ کیا، ان کے ساتھ بات کرنے کی پلاننگ کیا، ان کو قابو کرنے کی، ان کے ساتھ ہم نے کیسے اپنا لیول رکھنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیسے اپنی بات کرنی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہمیں لڑنا بھی نہ پڑے، اور کیسے ہم اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کل ہم دیکھیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔